نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور قضائے عمری کے حوالے سے چند ایک گزارشات کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں فرما دیں جن کی اس ماہ مقدس میں مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سردار مہینے کا سردار دن یعنی رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع آ چکا ہے۔ اس عظیم الشان دن کو پورے ادب و احترام کے ساتھ عبادات میں گزاریں۔ جو مسنون اعمال جمعۃ المبارک میں ادا کیے جاتے ہیں ان کو پوری اطمینان قلبی سے مکمل کریں۔ مزید یہ کہ اس دن صلاۃ و تسبیح، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، درود شریف، صدقہ و خیرات جیسے مبارک اعمال خوب کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت ایام بالخصوص سید الایام جمعۃ المبارک کا دن بار بار نصیب فرما، اور اگر ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان اور آخری جمعۃ الوداع ہے تو اے باری تعالیٰ اس کو ہماری مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ اور اس بات کو بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہماری مغفرت اور نجات کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ زمانے کے رسوم و رواج، معاشرے کے خود ساختہ خرافات اور بدعات، یہ سب اللہ کے ہاں مواخذے اور پکڑ کا باعث ہیں، یہ نجات کا باعث نہیں ہو سکتے۔ ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ عبادات میں بھی افراط و تفرید کی شکار ہے۔ سنت میں بدعت کی ملاوٹ اور دین کے ثابت شدہ احکام و مسائل میں کمی بیشی کا مرض اس کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ چنانچہ جمعۃ الوداع کے بارے میں بھی ہماری قوم اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ بطور خاص اس دن جس مسئلہ کو زیر بحث لایا جاتا ہے وہ ہے فوت شدہ نمازوں کو ادا کرنے کا۔ افسوس صد افسوس کہ بعض کم علم، بعض احکام شریعت سے لا علم لوگوں نے نماز جیسی دینی معاملے کو بھی اپنی اوٹ پٹانگ خواہشات کے تابع بنانے کی کوشش کی۔ امت کو افراط و تفرید کے دو پارٹوں میں بانٹنے کا جرم کیا۔ ایک گروہ نے تو یہ نظریہ بنا لیا کہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں، محض توبہ ہی سے کام چلا لیا جائے، جبکہ دوسری طرف بعض لوگوں نے اس عبارت کا حلیہ بگاڑتے ہوئے یہ حل نکالا کہ ساری زندگی کی نمازیں ادا کرنا بہت دشوار ہے، اس لیے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو قضائے عمری کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد کی، اور یہ کہا کہ صرف 4 رکعتوں کو مخصوص طریقے سے ادا کر لینے سے ساری عمر کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اس سوچ کے حامل افراد رمضان المبارک میں اس مخصوص نماز کے جھوٹے میسیجز پھیلاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کی گمراہی کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ عام سادہ لوگ مسلمان بھی اسے صحیح سمجھ کر اپنی زندگی بھر کی نمازیں ادا نہیں کرتے، اور اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، جبکہ شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ قضا شدہ نمازیں نہ تو محض توبہ سے ذمے سے معاف ہوتی ہیں اور نہ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کو 4 رکعات کی مخصوص نماز کو ادا کر لینے سے ساری کی ساری نمازیں ادا ہوتی ہیں، بلکہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آج کل کے تیز رفتار زمانے کے سست رفتار مسلمان کی حالت قابل توجہ بھی ہے، قابل رحم بھی اور قابل اصلاح بھی ہے۔ اول تو بہت سے ہم جیسے مسلمان جو ہیں نماز ادا ہی نہیں کرتے، اگر کبھی پڑھ بھی لیں تو شرائط و آداب حقوق کا بالکل خیال نہیں کرتے، اور خشوع خضوع سے خالی نماز محض
اٹھک بیٹھک کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اہم عبادات یعنی نماز کے چھوٹ جانے پر نادم ہوتے، توبہ طائب ہوتے اور شریعت کے حکم کے مطابق اپنی قضا شدہ نمازوں کو جلد جلد ادا کرتے، لیکن افسوس کہ احساس ندامت مٹتا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آئیے حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کروں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، جو شخص نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کو یاد آئے کہ اس نے فلاں نماز نہیں پڑھی تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس سے ملتی جلتی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ موجود ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور اسی طرح کے سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ایسی موجود ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الرجل یرقد عن الصلاة او یغفل عنها قال کفارتها ان یصلیها اذا ذکرها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت انس کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نماز کے وقت میں سو جائے یا پھر غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اسے اپنی قضا شدہ نماز یاد آئے تو وہ اسے پڑھ لے۔ اور اسی طرح موطا امام مالک کے اندر حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتے وقت اس شخص کو اپنی چھوڑی ہوئی قضا نماز یاد آ جائے تو جب امام سلام پھیرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ بھولی ہوئی قضا نماز پڑھے، پھر اس کے بعد دوسری نماز ادا کرے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ خندق والے دن مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 نمازیں پڑھنے سے روک دیا تھا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر اسی طرح اقامت کہی اور عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ امام بخاری نور اللہ مرقدہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی تو اگرچہ 20 سال بھی گزر جائیں تو وہ شخص اسی اپنی قضا شدہ نماز کو ادا کرے گا۔ اسی طرح امام ابن نجیم حنفی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو کسی وقت میں واجب ہونے کے بعد رہ گئی ہو اس کی قضا لازم ہے، خواہ انسان نے وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہو یا بھول کر چھوڑی ہو یا نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی ہو۔ چھوٹ جانے والی نمازیں زیادہ ہوں یا کم ہو، بہر دو صورت جو ہے ان کی قضا کرنی یہ انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے مشہور شارح علامہ نووی شافعی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جس شخص کی نماز فوت ہو جائے اس کی قضا اس پر ضروری ہے، خواہ وہ نماز اس نے کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہو یا بھول کر یا بغیر کسی عذر کے اس نے جان بوجھ کر ہی چھوڑ دی ہو۔ تو فرمایا کہ بہر دو صورت جو ہے اس شخص کو اپنی نماز کا لوٹانا اس آدمی کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو اس کے بغیر اس کی نماز کا کفارہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں نے آپ احباب کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ قضا نمازیں جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک میں ایک مخصوص نماز پڑھنے سے سابقہ ساری کی ساری نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ والا معاملہ ہو تو پھر تو لوگ پہلے ہی سستی کے مارے ہیں، سالہ سال نمازیں پڑھے ہی نہ، سال بعد رمضان المبارک کے آخری جمعے میں جناب وہ یہ 4 رکعت مخصوص طریقے سے پڑھ لیں اور یوں سمجھے کہ پورے سال کی ہماری نمازیں جو ہیں وہ اب معاف ہو چکی ہیں، اب ان کی قضا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک کہہ لیں کہ کم علمی ہے، یہ کم عقلی ہے یا دھوکہ کہہ لیں اس چیز کو، تو بہرحال جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی ادائیگی یہ ضروری ہے۔
دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔